وہ عقل سلیم اللہ تعالیٰ نے دیا، جس کو تھوڑی بہت شدھ بدھ ہونا، عقل کا استعمال کرتا ہو، وہ بھی اسلام کے متعلق سوچے گا کہ میرے دین میں اتنی اچھائیاں ہیں، آج تک رب تعالیٰ نے مجھے یہ پیشانی کسی کے سامنے جھکنے نہیں دیا۔ کہیں جھکاتے ہو؟ ارے کھانا کھاتے ہیں، کھانا تو روزانہ ضروری ہے، اور رزق کے معاملے میں تو لوگ ایسے ہیں، دنیا کہتی ہے پیٹ پوجا، ہم پیٹ پوجا نہیں کہتے۔ کھانے کے لیے بعض لوگ کہتے ہیں نا پہلے پیٹ پوجا ہو جائے، پوجا کا لفظ ہی ہم استعمال نہیں کرتے۔ کھانا برتن میں رکھا ہوا ہے، آپ کے گھر میں کھانا لا کر کے دیا جاتا ہے، تو کیا آپ سر جھکا کر چاٹ کے کھاتے ہیں یا لقمے اٹھا کر ہاتھ سے کھاتے ہیں؟ ہاتھ سے کھاتے ہیں۔ باقی جانوروں کو دیکھو، بکری کھاتی ہے منہ جھکا کر کھاتی ہے، بیل بھینس وغیرہ سب سر جھکا کر کے کھاتے ہیں، رزق کو چاٹ کے کھاتے ہیں، ان کا سر جھک جاتا ہے۔ لیکن تمہارے سر کو رب نے اتنا محترم رکھا کہ روز جو تمہیں رزق کی ضرورت ہے اس کے سامنے بھی مت جھکاؤ۔ سر جھکانا ہے تو رزق کے سامنے نہیں، رزاق کے سامنے جھکایا جائے۔ تمہاری پیشانی کو محترم رکھا گیا ہے کہ تم جھکو گے تو کس کے سامنے؟ صرف رزاق، جو ہمارا پالنہار حقیقی ہے۔ اور حد تو یہ ہے میرے عزیزو، یہ دنیا کی واحد قوم ہے، یہ واحد مذہب ایسا ہے، یہودی ہوں، عیسائی ہوں، ہندو ہوں، کوئی بھی ریلیجن آپ لے کر کے آئیں، جس کو وہ بہت زیادہ مانتے ہیں یا جس کو گاڈ کہتے ہیں یا جس کو بھگوان کہتے ہیں، ان کی صورت بھی ہوگی، مورت بھی ہوگی، اور سامنے دیکھتے ہیں اور جھکتے ہیں، عبادت کرتے ہیں۔ لیکن تنہا مسلمان ایسے ہیں، کروڑوں مسجدیں ہوں گی، کہیں خدا کی کوئی تصویر دیکھا ہے؟ کہیں مسجدوں میں خدا کا کوئی مورت یا صورت بنائی ہوئی دیکھا ہے؟ نہیں ہے۔ یہ واحد قوم ہے جو بن دیکھے مولا کی بارگاہ میں سجدے میں جھک جاتی ہے۔ صرف بات اتنی ہے کہ ان کو یہ کہنا پڑے گا، اگر میں کہوں میرے نام پر آ جاؤ جھک جاؤ، نہیں، کوئی نہیں جھکائے گا۔ ہاں، یہ کہنا پڑے گا امام کو بھی، اللہ اکبر، اللہ سب سے بڑا ہے۔ پھر کوئی پیچھے کھڑا ہوا یہ نہیں پوچھتا کہ کس نے کہا، کون پکار رہا ہے، پیشانی لے جا کر زمین پر لگا دیتے۔ کیوں؟ ہماری پیشانی خالص اللہ کے لیے ہے۔ میرے عزیزوں، یہ وہ پرائیورٹیز ہیں اور یہ اسپیشلٹی ہے آپ کے اس کمیونٹی کی، جس کو مجھے آپ کے سامنے رکھنا ہے۔ اتنی سارے اچھے گلشن کو چھوڑ کر اگر کوئی بربادی کی طرف جائے تو پھر سوائے بدنصیبی کے کیا ہے اس کے پاس؟ جس کو اللہ تبارک و تعالیٰ وعدے کیا ہو کہ تم اپنی جان اور اپنے مال کے بدلے مجھ سے جنت خرید لو، جہاں پر سارے اخلاق و کردار اور دنیا کی سب سے اعلیٰ اخلاق تمہیں سکھانے کے دعوے کیے گئے ہوں، وہ چھوڑ کر کے اگر دنیا کہیں اور جائے تو پھر تمہاری یہ ہرما نصیبی ہے۔ ایک بات میں آپ کو بتاؤں، سکسیس کس کو کہتے ہیں؟ کامیابی۔ اور ہر کوئی یہ کہتا ہے کہ مجھے سکسیس کی طرف سفر کرنا ہے۔ 10ویں پاس نوجوان کو بھی پوچھیں کہ کوئی بھی کورس کر رہا ہے، آگے جا رہا ہے، کیوں جا رہا ہے؟ کچھ سکسیسفل لائف گزارنا ہے، کامیاب زندگی گزارنا ہے، اس کے لیے دروازے کھٹکھٹا رہا ہے۔ تمہیں پتہ ہے ان مسجدوں کے میناروں سے جو آواز گونجتی ہے اذان کی، اس میں ایک لفظ آتا ہے، سارے لفظ تو آپ کو یاد ہوں گے، اللہ اکبر بھی کہا جاتا ہے، اشہد ان لا الہ الا اللہ بھی، اشہد ان محمد رسول اللہ بھی ہے۔ اس کے بعد ایک لفظ پکارتا ہے مؤذن، حی علی الصلاۃ۔ حی علی الصلاۃ کا مطلب ہوتا ہے آؤ نماز کی طرف، آؤ نماز کی طرف۔ اس کے بعد ایک اور لفظ پکارتا ہے حی علی الفلاح، جس کا معنی معلوم ہے آپ کو؟ مؤذن یہ کہتا ہے آؤ کامیابی کی طرف، آؤ کامیابی کی طرف۔ ٹوٹل یہ دن میں 10 بار مؤذن پکارتا ہے، فجر میں 2 بار، ظہر میں 2 بار، عصر میں 2 بار، مغرب میں 2 بار، عشاء میں 2 بار۔ کتنی مرتبہ پکارا؟ 10 بار پکارا تمہیں، آؤ کامیابی کی طرف۔ لیکن ایک بات یاد رکھو، یہ پکارنے والے مؤذن کی حالت مت دیکھو کہ یہ پکار رہا ہے، بلکہ یہ رحمان کی صدا ہے، یہ اللہ کی صدا ہے جو تمہیں بلا رہا ہے۔ یہ تو اپنی آواز اور اپنے الفاظ سے ترجمانی کر رہا ہے اور تمہیں اللہ کی صدا تمہارے تک منتقل کر رہا ہے، لیکن حقیقت میں بلانے والا کون ہے؟ اللہ ہے۔ مسجدوں میں بلانے والا کون ہے؟ اللہ ہے۔ اللہ کی صدا پر آپ آ رہے ہو۔ اب سوچو، جو رحمان تمہیں 10 مرتبہ دن میں یہ بات پہنچا رہا، آؤ کامیابی کی طرف، آؤ کامیابی کی طرف،
تم اس چیز کو چھوڑ کر کے کامیابی ان لوگوں کے سامنے ڈھونڈنے نکلے جن کو پیشاب کرنے کا سلیقہ نہیں معلوم، جن کو کھانے پینے کے طور طریقے نہیں معلوم. ان لوگوں کے پاس ہمارے بچے اگر کامیابی ڈھونڈیں گے تو بات یہی ہے، ٹوپی کو سر پر پہنو تو اچھا لگے گا، لیکن دوسری جگہ پہننے لگے تو بیوقوف کہیں گے، ظلم کر رہے ہو ٹوپی کے ساتھ. اسی طرح میں کہتا ہوں مسلمان کو اللہ کی بارگاہ میں آ جانا سب سے بڑی کامیابی ہے، اور اگر دوسروں کے ہاں در در بھٹکتا ہے تو گویا کہ اس نے اپنی حیثیت کو ہی گرا دیا ہے. اسی لیے اقبال نے کیا کہا تھا، بہت اچھی بات، کہ وہ ایک سجدہ جسے تو گراں سمجھتا ہے. گراں کا مطلب کیا؟ بھاری. ایک سجدہ کرنے میں تو بھاری پن محسوس کرتا ہے. وہ ایک سجدہ جسے تو گراں سمجھتا ہے، ارے 1000 سجدوں سے دیتا ہے آدمی کو نجات. در در جھکنے سے تو تمہیں بچا لیتا ہے. اس کے سامنے بھی جھکا، نیتا کے سامنے بھی جھکا، سیٹ کے سامنے بھی جھکا، پولیس کے سامنے بھی جھکا، جج کے سامنے بھی جھکا، سب کے سامنے جھک رہا ہے. ایک سجدہ یہاں کر لے، مولا ہر سجدے سے تجھے آزاد کرتے. یہاں جھکنے والا پھر کہیں اور نہیں جھکتا. ہاں اسی لیے شاعر نے کہا ہے، مرد حق باطل کے آگے مات کھا سکتا نہیں، سر کٹا سکتا ہے لیکن سر جھکا سکتا نہیں. یہ ہماری تاریخ ہے جو آپ کے سامنے ہے. آپ کو پراؤڈ فیل ہونا چاہیے کہ رب تعالیٰ نے مجھے کون سی بڑی نعمت عطا کی، اتنی عظیم نعمت ہے. ایک واقعے کے ساتھ میں اپنی گفتگو کو آپ کے اندر ڈالنے کی کوشش کرتا ہوں. حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے دین کی حلاوت اور چاشنی کس کو ملے گی پتہ ہے؟ 3 چیزیں. جو ایمان کی لذت جس کو ملتی ہے وہ پھر دوسری جگہ نہیں منہ مارتا، ادھر ادھر نہیں دیکھتا کہ کہاں کامیابی ہے، کہاں سکسیسفل ہے، بلکہ جس کو ایمان کی لذت ملی ہے وہ یہ سوچتا ہے کامیابی میرے نبی کے قدموں میں ہے، مجھے جو ملنا ہے وہ یہیں سے ملنا ہے. بریلی کے امام کہتے تھے، یا رسول اللہ خلق کے حاکم ہو تم، رزق کے قاسم ہو تم، جو ملا تم سے ملا تم پہ کروڑوں درود. اور تم ہو حفیظ و مغیث، یا رسول اللہ تم ہو حفیظ و مغیث، کیا ہے وہ دشمن خبیث، تم ہو تو پھر خوف کیا، تم پہ کروڑوں درود. یہ ایمان کی لذت جسے مل جاتی ہے وہ کامیابی حضور کے قدموں میں ہی دیکھتا ہے، پھر اسے ادھر ادھر کی چیزیں نہیں پریشان کرتی. یمن کا ایک قبیلہ تھا بنو کلب. اس قبیلے کے ایک شخص تھے حارثہ نام، ان کی بیوی سعدہ. ایک چھوٹا سا واقعہ بتا رہا ہوں. حارثہ اور سعدہ چھوٹا سا خاندان تھا، 3 بچے تھے. حارثہ کے بیٹوں میں ایک بیٹے کا نام ہے زید. نام یاد رکھے ہیں، بہت امپورٹنٹ نام میں ذکر کر رہا ہوں. ایک ہی نام ایسا ہے جو قرآن میں آیا ہوا ہے، وہ زید. یہ حارثہ کے بیٹے زید ہے، بیوی سعدہ ہے. یہ حارثہ اور سعدہ 3 بچوں کے ماں باپ تھے، ہنسی خوشی زندگی گزار رہے تھے. سعدہ ایک دن اپنے بچوں کو لے کر اپنے میکے جا رہی تھی. راستے میں ڈاکوؤں کا حملہ ہو گیا، مال سب چھین لیا قافلے کا. اور اتفاق ایسا کہ یہ 8 سال کے جو زید تھے ان کو بھی ڈاکوؤں نے چھین لیا. ایک ماں سے اس کا 8 سالہ بڑا بیٹا چھین لیا جائے تو ماں کی کیفیت کیا ہوتی. اس قدر درد میں تھی ماں. جان تو بچ گئی، 2 بچے بھی بچ گئے، لیکن بڑا بیٹا میرے ہاتھ سے چلا گیا. مارے مارے صحراؤں میں گھومتی تھی، پکارتی تھی میرا زید میرا زید میرا زید میرا زید. ڈاکوؤں نے زید کو کیا کیا، عکاظ کا ایک میلہ لگتا تھا اس وقت، یہ غلامی کا دور تھا، لوگ انسانوں کو پکڑتے اور بیچ دیتے تھے. وہاں لا کر کے انہوں نے زید کو بیچ دیا، غلام کی حیثیت سے بیچ دیا. آگے میں بتاتا ہوں. یہاں سعدہ کا حال بے حال تھا. واپس گھر آئی تو باپ اپنے شوہر سے کہا، اور شوہر کا حال تو ایسا تھا کہ وہ زید کو اپنے آنکھوں کا نور، اپنے آنکھوں کا سرور سمجھتا. اور اس قدر پیار و محبت والا باپ مارے مارے گھومتا رہا گلیوں میں. اور ان کا لکھا ہوا ایک اشعار کا منظوم ترانہ ہے جو اپنے بیٹے کی جدائی میں لکھا. اپنے تو اپنے دشمن بھی وہ ترانہ سنتے تو رو پڑتے تھے. ایک باپ کا درد اپنے بیٹے کی جدائی میں، بہت روتے تھے، بہت. ماں بھی دن رات روتی، باپ بھی پہاڑوں پر چڑھ جاتے اور وہاں سے صدا لگاتے، اے آسمان اگر تو نے زید کو دیکھا ہے تو میرے حوالے کر دے. زمین کے چپے کہیں اگر زید میرا زندہ ہے تو مجھے وہاں تک لے چل. یہ اشعار میں گنگناتے تھے، روتے تھے.
اور زید کا کیا ہوا؟ عکاظ کے میلے میں بیچ دیا گیا. خریدا کون؟ حکیم بن حزام جو حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بھائی لگتے تھے. یہ لے کر کے آئے اور حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس وقت مکہ میں اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے نکاح میں. تو حضرت خدیجہ کے پاس یہ زید آ گیا. بھائی نے گفٹ کے طور پر دے دیا. حضرت خدیجہ کے گھر میں یہ زید جب آئے، اس وقت ان کی عمر یعنی 10-12 سال کے آس پاس رہی ہوگی. اور یہ ایسا لڑکا جو چھوٹی سی عمر کا، ادب اتنا تھا کہ ہر ایک کا ادب کرتا، بڑے اچھے خاندان سے تعلق رکھنے والا. ہوا کیا، ایک دن آفتاب رسالت، ماہتاب رسالت رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی نظر پڑی. دیکھا اخلاق و کردار میں کامل بچہ ہے، اور ایک ہی نظر میں بھاگ گیا. پوچھا حضرت خدیجہ سے، کہا کہ یہ غلام ہے، عکاظ کے میلے میں بیچا گیا ہے. حضور نے فرمایا یہ میرے حوالے کر دو. حضور نے جس کو پسند کر لیا ہو، حضور نے جس پر نگاہ رکھی ہو. اب وہ زید خوشی خوشی حضور کے پاس آئے. نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ان کے اخلاق سے بڑے خوش تھے، اور اس کے بعد محبت بھی ایسی دی، ایسی شفقت دی کہ زید کو نہ باپ کی خبر تھی نہ ماں کی خبر تھی. جو کچھ تھا وہ رسول اللہ کے پاس تھا. حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی تربیت میں دن گزرتے گئے، بڑے ہو گئے، یہاں تک کہ 16 سال کی عمر تھی. ایک دن حج کے موسم میں یمن کا بنو کلب خاندان آیا ہوا تھا، اور وہاں حج کے دوران وہ لوگ زید کے باپ حارثہ کے لکھے ہوئے اشعار پڑھ رہے تھے اور لوگوں کو رلا رہے تھے. ایک ہمارے قبیلے میں باپ ہے جو بچھڑے ہوئے بچے کی یاد میں روز روتا ہے، اس کے اشعار تو سنو. لوگ سن کر کے رو رہے تھے، یمن کا کوئی ایسا باپ ہے جو یوسف گم گشتہ کی خبر میں رویا کرتا ہے. یہ لوگوں کی بھیڑ لگی تھی، اسی کے سامنے سے زید کا گزر بھی ہو رہا تھا. بنو کلب کے لوگوں نے زید کو دیکھا، پہچان لیا، یہی تو وہ بچہ ہے جس کی یاد میں اس کا باپ روتا ہے. اور اس کو بلایا اور کہا تیرا نام؟ کہا زید. باپ کا نام حارثہ. کہا یہی تو ہے جس کے غم میں پورے اشعار پڑھے جا رہے یمن میں. زید سے کہا تجھے پتہ ہے تیرے باپ کا رو رو کر کے کیا حال ہو گیا؟ تیری ماں صحراؤں میں آواز دیتی ہے، پہاڑوں پر چڑھ جاتی ہے. ایک بچے کے لیے اس کے ماں باپ کی جدائی بتا دینا کتنی بڑی بات تھی. میرے عزیزو، سالوں کی یہ گم گشتہ خبر پھر سے واپس مل گئی ہے. زید نے کیا کہا کہ اب میرے ماں باپ سے جا کر کہہ دیں کہ رونا دھونا بند کریں، اونٹوں کی طرح ادھر ادھر بھٹکنا بند کریں، انہیں میرا سلام پہنچائیں اور کہیں انہوں نے جہاں مجھے دیکھنا تھا اس سے بہتر جگہ میں ہوں. یہ بنو کلب خاندان گیا یمن، جا کر کے باپ سے کہا، حارثہ سے اور سعدہ سے، خبر تمہارے لیے اچھی لائے، تمہارا گم ہوا بیٹا جو پچھلے 10-12 سالوں سے تمہیں نہیں مل رہا تھا، وہ حرم کعبہ کے پاس ہمیں نظر آیا ہے. غلام بنا کر لوگوں نے بیچا ہے اسے، لیکن وہ ایک ایسے حسین و جمیل کی غلامی میں ہے، ایک ایسے حسن والے کی غلامی میں ہے کہ زید وہاں سے ہٹنا نہیں چاہتا. باپ نے کہا میرے کلیجے سے پوچھو مجھ پر گزرتی کیا ہے، اس کی ماں سے پوچھو، ایک نظر دیکھ لے گا وہ واپس ہماری جھولی میں آ جائے گا. دوڑتے دوڑتے یمن سے گھنٹوں یعنی جو مہینوں کا سفر تھا دنوں میں طے کر کے پہنچے. مکہ آئے، جیسی آئے تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو ڈھونڈا. حضور پاک مل گئے تو دھاڑے مار مار کر باپ رونے لگا اور کہا کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، ہم نے آپ کے متعلق سنا ہے یتیموں کے والی ہیں، آپ کا دل بہت بڑا ہے، مجھ باپ کے اوپر رحم کیجئے، برسوں سے اپنے بچے کے لیے ترس رہا ہے، میں اور میری بیوی تڑپتے ہیں، صحراؤں میں آواز دیتے ہیں. حضور نے پوچھا ہوا کیا ہے تمہارے ساتھ؟ کہا ہمارا بیٹا گم ہو گیا تھا، برسوں ہو گئے تھے، لیکن سنا ہے وہ یہاں رہتا ہے. حضور نے پوچھا کیا نام ہے اس کا؟ کہا زید اس کا نام ہے، میرا نام حارثہ ہے. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے محبوب زید کے بارے میں پوچھ لیا. حضور جس سے خود محبت کرتے ہو، باپ نے پوچھ لیا. حضور نے فرمایا کہ ٹھیک ہے، میں ایک باپ کے کلیجے سے اس کے بیٹے کو الگ نہیں کر سکتا، ماں سے اس کے بیٹے کو جدا نہیں کر سکتا، لیکن بات اتنی ہے کہ زید کو بلایا جائے، فیصلہ اس کے ہاتھ میں ہے. میں زید کو بلاتا ہوں. غلام تھے اس وقت،
حضرت زید کو بلایا گیا اور اس وقت کے بھری جوانی والا زید ہے. جیسی ہی آئے پہلی نظر باپ کو دیکھا, ماں کو دیکھا. ماں باپ تو چیخ پڑے ہمارا